واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں دو مصرے پڑھتا ہوں، یہ آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دو مصرے شبیہ بسر بیمار کربلا کی زیارت کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، یہ اترے ہوئے چہرے، یہ سیاہ لباس، یہ اتنا عظیم الشان اہتمام، جب سے آئے ہیں آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ انجمن ہائے ماتمی کبھی زینب کے چادر لٹنے کا کر کے ماتم کر رہے ہیں، کبھی سکینہ کے رخساروں پہ پڑنے والے تماچوں کا ذکر کر کے رو رہے ہیں۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، میرے حسین تیرے صبر کا جواب نہیں، میرے حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ مولا یہ صبر ہی تو تھا کہ جس بچی کو لے آئے تھے اس کے رخسار پہ تماچے پڑ رہے تھے۔ مولا یہ صبر ہی تو تھا کہ مخدرات عصمت و طہارت جنہیں سورج نے بھی کبھی ننگے سر نہ دیکھا ہو، وہ بازار میں بے مخنہ و چادر کھلائی جا رہی تھی۔ یہ صبر ہی تو تھا کہ ایک سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، یہ صبر ہی تو تھا کہ حسین جوان کی میت سینے سے برچھی نکالی، جوان کی میت کلیجے سے لگائے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ صبر ہی تو تھا کہ پھول جیسا 13 برس کا قاسم کہ جس کے لاش کے ٹکڑے گٹھی میں لے کر کے آئے ہیں، یہ صبر ہی تو تھا کہ واہ محمدہ واہ لیہ کے نعرے لگ رہے تھے، قہقہوں کی آوازیں تھیں، آل محمد سسکیاں لے رہے تھے۔ میں آپ سے قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ گریہ کریں، آوازیں بلند کریں، آپ جانیں، آل محمد جانیں، آپ کیسے اہتمام کریں کہ مجھے نہیں پتا۔ 61 ہجری تھی، وہ 61 ہجری تھی جب خیمے جل رہے تھے، بستر جل چکا تھا، قہقہوں کی آوازیں تھیں۔ آج 1400 صدیاں گزر گئیں، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھ کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سجاد غریب پہ ماتم کرتے اور روتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، روایت کا انتظار نہ کیا کیجئے کہ ذاکر روایت پڑھے تو پھر ہم آنسو بہائیں۔ یہ قطعاً اس بات کے انتظار نہ کیا کیجئے کہ کوئی قیامت کا مصائب پڑھا جائے تو آپ نہیں، حسین نامی رونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اس غریب کا نام ہے جسے عصر عاشور مقتل میں آواز دے رہا تھا، مجھے رلا رلا کے شہید کیا۔ نہیں، ابھی میری بات پہنچ نہیں پائی ہے عزیزو۔ میرے گھر میں ابھی رات میں ایک حادثہ ہوا، میرے اپنے ایک عزیز کی موت ہوئی ہے اسی سلطان پور میں۔ میں نے رات میں بیٹے کو باپ کے لاشے پر بلکتے ہوئے دیکھا ہے، بلکتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں کربلا احساس کا نام، مجھے پتہ ہے آپ اذیت سے بیٹھے ہوئے لیکن اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، کسی نے زبردستی آپ کو نہیں بٹھانا ہے۔ سجاد جب بیٹھتے تھے تو تعزیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتے تھے تو تعزیانے لگا کے دھوپ میں۔ لیکن سننا بہت آسان ہے، میرا پڑھ دینا بہت آسان ہے۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ مجھے جو بات کہنی ہے شاید آپ نے وہ مصرے سنے نہیں۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر خلیل، صبر خلیل آنکھوں پہ پٹیاں تھیں، سنا ہے ہاتھ پہ راشا بھی تھا، بیٹا ذبح ہو رہا تھا، مگر اے ابراہیم خلیل ہیں آپ، آئیے ذرا کربلا میں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی جا رہی تھی۔ حسین 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ اے خلیل آئیے کربلا میں آ کے دیکھیے، غریب باپ جوان کی میت اکیلے لے کر کے آ رہا ہے، بھائی کے بازو اٹھا رہا ہے۔ مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا مر جانے کے لیے کافی ہے، مر جانے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے برات حادثے کا ذکر کیا، جو حضرات واقف ہیں، شمیم حیدر صاحب
ابھی 1 سال پہلے ان کا جوان بیٹا مر گیا تھا. سب کے زبان پہ یہی تھا جب سے بیٹا مرا ہے یہ ٹوٹ گئے تھے. نہیں ابھی بھی بات نہیں پہنچی. خورشید غازی پوری صاحب جنہوں نے مجھے نظامت کے سلیقے سکھائے، اللہ غریق رحمت کرے، ان کا بھی بیٹا مرا، بہت دن زندہ نہیں رہ پائے. بہت سے ایسے نام ہیں کہ جن کے بیٹے مر گئے تو باپ زندہ نہیں رہ پایا ہے. اب میں کیسے کہوں، مگر یقین تھا کہ لوگ سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے کے لیے لوگوں نے کلیجے سے لگایا. حسین کو کسی نے رحم نہیں کھایا. جوان کی میت لیے حسرت سے خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے. خیمے کے بچوں کو رحم آیا. علی اکبر کی میت اٹھانے کے لیے ساتھ میں آئے. یہ حسین کے غربت ہے. رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں یہی کے لیے کہا کہ ماتم ایسے ہی کیا جاتا ہے، پرسہ ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے. آپ تو جانتے میں روایت پڑھنے کا عادی نہیں، میں تو روایت پڑھتا ہی نہیں، میں تو احساس پڑھتا ہوں. احساس. دعا کیا کیجئے جو آپ کی بہنیں بیٹھی ہیں نا، یہ پردہ دار مائیں، خدا کرے آپ کی ماں کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت رکھے. ماں بہت بڑی دولت کا نام ہے. آپ کو احساس نہیں ہوگا. میں اکثر کہتا ہوں ماں بچوں کے لیے بے چین رہتی ہے، اور کسی ماں کے سامنے اس کا جوان مر جائے تو ماں بہت دن زندہ نہیں رہ پاتی، باپ زندہ نہیں رہ پاتا. ہائے تو سلام کیجئے جن کا 20واں کرنے کے لیے آئے ہو. 20واں تو نہ ہو سکا. اکبر کا سر 9 کے نیزہ پہ تھا. شام کی عورتیں کہتی ہیں کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. خدا ان ہاں یہی گریے گا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر. کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. کربلا مر جانے کے لیے کافی. حسین علیہ السلام کا یہ غم بڑے قیامت کا غم ہے. دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو. یاد آیا آپ کو 28 رجب کو بڑی شان کے ساتھ قافلہ چلا تھا. بڑی شان کے ساتھ قافلہ چلا تھا. آپ سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں. شان سے قافلہ چلا تھا. اب ذرا سر کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا، ذرا منظر اپنی نظروں کے سامنے رکھیے. 28 رجب کو اپنی مرضی سے نہیں چلا تھا. مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا. اپنے عزیز وطن کو حسین خدا حافظ کہتے ہوئے چلے. ساتھ میں عصمت ماں، بیویاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے آغوش میں ماں کے، مگر سب موجود تھے. تاریخ 30 میں ایک بلبل حسینی تھی جس کا نام سکینہ تھا. بہت خوش تھی، بابا کے ساتھ جا رہے ہیں سفر پہ. لیکن عصر عاشور جب سے بابا پس گردن ذبح کیا گیا، سسکیوں کی آوازیں کربلا کے صحرا میں گم ہو گئی. ہر تماچوں میں بابا کو بلاتی تھی. بابا آؤ اپنی بیٹی کا حال دیکھو، بابا آؤ اپنی بیٹی کا حال دیکھو. بابا ایک نام جناب ابو ذر غفاری کا ہے. جناب ابو ذر غفاری صحابی رسول ہے، کیا عظیم شخصیت تھی. انہیں جب شہ بدر کیا گیا تو بیٹی ساتھ میں تھی. ابو ذر غفاری کو بڑی غربت میں موت آ گئی. حسین آقا نے سکینہ کو بتایا تھا بیٹی ابو ذر غفاری کی جب موت ہو گئی تو بیٹی جو ہے وہ شاہراہ پہ جنازہ لے کے بیٹھ گئی تھی. لوگوں نے پوچھا تو تم شاہراہ پہ کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کہتی تھے کوئی شریفوں کا قافلہ گزرے گا تو اسے کہہ دوں گا رسول کے صحابی کا جنازہ ہے تو کفن مل جائے گا. سکینہ کا بابا جب پس گردن ذبح کیا گیا، 11 محرم کو قیدی بنا کے جب لے جایا گیا تو شمر نے لاش سے کھینچا ہے. رو کے کہتی تھی مجھے بھی شاہراہ پہ بیٹھ جانے دو. میں ہر گزرنے والے قافلے سے کہوں گی یہ نبی کے نواسے کا لاش ہے. غربت ہے آل محمد. دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، کیوں آنسو آتے ہیں. تاریخ کہتی ہے بڑی شرافت کے ساتھ جناب مالک اختر کا قافلہ گزرا تھا. مالک کو کسی نے بتایا کہ ابو ذر غفاری نہ رہے، بیٹی ہے. مہمل لگائی گئی تھی بڑی عزت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. اس بچی کو اس پہ سوار کیا گیا تھا. نہیں آپ پہنچ ہی نہیں پائے، میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑی شفقت کے ساتھ اس بچی کو کہا اسے اس پہ سوار کرو اور سنیں اسے امیر کائنات تک پہنچانا ہے. اللہ اکبر.
بڑی عزت کے ساتھ بچی کا بابا مارا گیا تھا. جب محمل لگ گئی اور اس بیوی کو لے جانے کی بات آئی تو تلاش کیا گیا، کہیں نظر نہیں آئی. اب جو تلاش کیا گیا سب بے چین ہو گیا، بچی گئی کہاں؟ اب جو تلاش کیا بیٹی تھی نا، باپ کی تربت پہ بیٹھی رو رہی تھی، بابا میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، مل نہ سکوں گی. اللہ اکبر. 11 محرم کو جب یہ قافلہ گزرا، جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی 4 برس کی حسین کی بیٹی آواز دے رہی تھی، بابا تو رونے بھی نہیں دیا جاتا، بابا میں تم پہ رونا چاہتی ہوں، رونے نہیں دیا جاتا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ دور تک مجمع ہے جو رو رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہا ہوں ان کے آنسو بہ رہے ہیں. خدا تمہیں سب کو سلامت رکھے. بس بہت قیامت کا منظر ہے، میں کیسے بتاؤں. یہ بھرا گھر، یہ قافلہ جب چلا تو تاریخ کہتی ہے کہ 28 رجب کو جب محملیں لگ گئیں. میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی، یہ بات آ گئی ہے تو عرض کرنے لگا ہوں تاکہ جو بستر ہے نا اس کی آپ زیارت کر سکیں. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو زینب دوڑی بھی آئی، بھیا میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں. کہاں بہن؟ بھیا کدھر کا؟ عراق کی طرف. تو بھیا کیا میں آپ کے بغیر زندہ رہ لوں گی؟ بھیا زینب نے کبھی کچھ مانگا تو بھیا ساتھ لے کے چلے. کہ بہن آپ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لیں. بی بی عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے آئیں. عبداللہ نے اللہ جانے کیسے اجازت دیا، مگر عبداللہ نے ایک خواہش ظاہر کی. بی بی میری خواہش یہ ہے کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا. ابھی یہ فقرہ کہا تھا کہ یہ آواز علی اکبر موجود تھے کہ کانوں سے ٹکرائی. علی اکبر دوڑے ہوئے آئے، بابا تو بھی اماں فجان سے اجازت لے رہی ہیں. فجان کی خواہش ہے کہ بنی ہاشم کا جوان. حسین نے فوراً اشارہ کیا یہ مدینہ ہے. سارے بنی ہاشم کے جوان دوڑے، رسول کی نواسی کو رخصت کرنے کے لیے آئے. بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقہ بنایا. زینب مدینے سے بڑی شان سے چلنے لگی. اب جو بی بی آئی تو تاریخ کہتی ہے کہ بیت الشرف میں، بیت الشرف سے جب بی بی باہر نکلی نا ایک بی بی آ رہی تھی. 28 رجب میں پڑھوں گی، کربلا نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو جلتا ہوا خیمہ پیش کروں گا. اب جو خیمے سے بیبیاں نکلنے لگی بیت الشرف سے تو تاریخ کہتی ہے کہ لیلا آئیں، اکبر نے سوار کر دیا، فروا آئی، قاسم نے سوار کر دیا. بنی ہاشم کے تمام جوانوں نے ایک بی بی کو سوار کر دیا. ایک بڑی شان کا سا منظر تھا کہ جب تاریخ پیش کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک 32 سال کا جوان بڑی تیزی سے آیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا الحجاب الحجاب الحجاب. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کم پتہ نہیں، یہ جسے علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے وہ عباس ہے. یہ عباس ام البنین کا بیٹا ہے. کا کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے یہ علی کی بیٹی آ رہی ہے. یہ آسمانی مخلوق سے کہہ رہا حجاب حجاب حجاب. سوچو جو آسمانی مخلوق سے حجاب کہہ رہا ہو، ہائے اس کی بہنیں بازار میں ہیں چادر مانگ رہی ہیں. بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقہ کیا. زینب آئی، محمل پہ بی بی کو سوار کر دیا گیا. اب جو بی بی محمل میں سوار ہوئی تو تاریخ کہتی ہے کہ ساری بیویاں سوار ہو گئی. سب نے سب بیویوں کو سوار کر دیا. ایک مرتبہ زینب جیسے ہی سوار ہونا چاہتی تھی تو تاریخ کہتی ہے بنی ہاشم کے سارے جوان آ گئے. عباس غازی آئے، آقا زادی میں سوار کر دوں؟ زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی. علی اکبر ہے، کبھی اماں میں سوار کر دوں؟ کب میں سوار نہیں ہوتی. سر جھکائے کھڑی رہی زینب. بنی ہاشم کا جوان سمجھتے رہے پپی میں پیچھے چلے گئے یہ بنی ہاشم ہے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی سی بیچ میں ایک جوان آتا رہا، شہزادی میں سوار کر دوں میں سوار کر دوں میں سوار کر دوں. زینب سر جھکائے کھڑی رہی. ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، زینب کا دل بھر آیا، رو کے کہتی بھیا دیکھ رہے ہو ان سب کو؟ یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں. بھیا دیکھ رہے ہو ان سب کو؟ یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں. بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے. اتنا سننا تھا، حسین آقا نے اشارہ کر دیا. بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا سجاد میرے لال آپ آگے بڑھو، آپ ہی وہ ہو جو سوار بھی کرو گے، آپ ہی وہ ہو جو مدینے میں اتارو گے. مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. یہی ہفتہ گیری ہے رونے والوں، ابھی قیامت ہے. سجاد غریب میں سوار کیا. بنی ہاشم کے ساتھ زینب چلی. لو آ گئی کربلا میں زمین، کربلا پہ قدم رکھا. اکبر کے نام سے زمین خریدی گئی. حسین نے اپنا سارا پانی دشمن کو پلا دیا. تو یہ محرم آ گئی.
فرات کے ساحل سے خیمے ہٹا دیے گئے، خیمے سے سسکیوں کی آوازیں تھیں، فوجوں کا بڑھتا ہوا ہجوم تھا، بیویوں کی نظر حسین کے اوپر تھی، حسین خیمے کے در پہ بیٹھے تھے، عباس غازی پہرا دے رہے تھے، صبح عاشور قیامت کی آئی، اب حسین جنازے اٹھا رہے تھے، بیویاں ماتم کر رہی تھی، حسین جنازے اٹھا رہے تھے، بیویاں ماتم کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے دیکھا حسین چہرے پہ اصغر کا خون ملے ہوئے، بوسیدہ لباس پہنے کھڑے تھے، آواز دے رہے تھے، اے اماں کی کنیز فضہ تم پہ آخری سلام، اے بہن زینب تم پہ آخری سلام۔ ہائے بیویوں نے کہا کہ آپ دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی سے گزر جائیں۔ زہرا کا لال آیا کہاں پر؟ مقتل میں۔ ارے کیا قیامت کی جنگ تھی، آواز آئی اے پیاسے تم نے شجاعت کے جوہر دکھا لیے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا زمین کربلا کو زلزلہ آیا، دوڑی بھی سجاد کے قریب آئی، آواز میرے لال سجاد اتنا بتا یہ زمین کربلا کو زلزلہ کیسا؟ کہ پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹایا سجاد نے نیزے پہ بابا کا سر دیکھا، آواز دیے بابا غریب بیٹے کا سلام لے لو۔ شہید کر دیے گئے حسین، ختم کر دیا میں نے۔ اب جو قیامت کا منظر ہے رونے والوں، شہید کر دیے گئے حسین۔ کیسی غربت ہے، دنیا پوچھتی ہے پھر بھی کیوں روتے ہو، بتاؤ کیوں روتے ہیں؟ ٹھیک ہے تم نے حسین کے پس گردن ذبح کر دیا، تم نے علی اکبر کے سینے پہ برچی ماری، تم نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیے، تم نے بے شیر کے رباب کے بے شیر کے گلے پہ تیر چلایا، تم نے غریب باپ کو لوٹ لیا، مگر کم سے کم یہ سہمے ہوئے بچوں کو خیمے میں رہنے تو دیتے، یہ تم نے خیمے میں آگ کیوں لگا دیا؟ ہائے وہ سہمے ہوئے بچے جو لاشیں جب ٹھہر جائیے بستر ابھی نہیں آ رہا ہے، رونے والوں خیمے میں آگ لگا دی گئی، خیمے میں دھواں پھیلا، بچے سہمے ہوئے۔ زینب شہزادی کہتی ہیں کہ میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بچوں کو جمع کرتی رہی، مجھے خیمہ یاد نہ آیا، میں خیمے میں داخل ہوئی، سجاد کو ذرا دیکھوں تو خیمہ جل رہا ہے۔ اب جو بی بی پہنچی تو میرے قیامت کا منظر تھا۔ جوانوں تمہیں دل کو تیز پہنچے تو معاف کر دینا، میری طرف دیکھنا، ابھی بستر نہیں آ رہا، بستر آنے والا ہے، ٹھہر جائیے۔ زینب شہزادی جیسے ہی پہنچی نا تو کیا دیکھا؟ بی بی سے پہلے 4 برس کی بہن بھائی کے پاس کھڑی آواز دیتی تھی، ہے کوئی جو میرے بھائیہ کو بچا لے؟ بستر جل رہا ہے، ٹھہر جاؤ، بستر جل رہا ہے کوئی جو میرے بھائیہ کو بچا لے؟ ہے یہ بہن ہے بہن، اللہ اکبر، ہے کوئی جو میرے بھائیہ کو بچا لے؟ زینب شہزادی نے پوچھا میرے لال یہ بتاؤ خیمے میں جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکلے؟ تو بھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ تو ایک مرتبہ بی بی کہتی خیمہ جل رہا ہے، بچوں کو اشارہ کیا، ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، دانے بکھر جایا کرتے ہیں۔ لیلا کی ماں منہ پہ تماچا مارتے ہوئے واہ محمدہ، رباب روتی ہوئی واہ غربتہ، فروا ماتم کرتی ہوئی واہ حسینہ۔ دنیا خیمے سے باہر، مگر سکینہ سے کہتی سکینہ بس 2-2.5 منٹ کا مصائب ہے، بستر آ جائے گا۔ آواز دیا سکینہ بیٹا تم خیمے سے باہر نکل۔ اب جو بہنوں والے بھائی ہے سننا، کلیجے کو اگر تکلیف پہنچے تو معاف کر دینا۔ آواز دی سکینہ بیٹا خیمے سے باہر نکل۔ رو کے زینب کہتی سکینہ میں سجاد کو بچاؤں یا تجھے بچاؤں؟ بی بی کا دامن جلا ہوا، سجاد کو بچاؤ یا تجھے بچاؤ؟ سکینہ چند قدم آگے، میری طرف دیکھنا، سکینہ چند قدم آگے، واپس لوٹ کے آ گئی۔ زینب نے سجاد کو سنبھالا، سکینہ واپس آ گئی، بیٹا خیمے سے باہر نکل۔ سکینہ واپس آ گئی، بیٹا میں کہتی ہوں خیمے سے باہر نکل۔ ہائے جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جو عباس پہ ناز کرتی تھی، وہ واپس لوٹ آ رہی ہے۔ سکینہ بتاتی نہیں ہے کہ واپس لوٹ کے کیوں آ رہی ہے، بی بی کہتی ہوں نا باہر نکل۔ سکینہ ایک مرتبہ پھوپھی نے جب آنکھوں میں آنسو لے کے کہا سکینہ خیمے سے باہر نکل بیٹا۔ ہائے علی کی پوتی اب سہمی بھی خیمے سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو کیا دیکھا؟ شمر تازیانہ لیے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، اکبر کا قاتل سامنے کھڑا ہے۔ بی بی خیموں کی تنابوں میں الجھ کے گر پڑی، اب جو خیمے کی تنابوں میں گری نا تو ایک مرتبہ شمر نے بی بی کے رخسار پہ پہلا تماچا مارا۔ زینب بچی